بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول گھوسٹ آئی لینڈ بائی صفدر شاہین۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ پروفیسر کارلوس بڑی بے تابی سے بلیک مون ایجنسی کی ممبر کیپٹن کرسٹینا کی طرف سے اس کی کامیابی کی اطلاع کا انتظار کر رہا تھا۔ ویلنگٹن سے کرسٹینا کی آمد کے بعد اس نے کرسٹینا کی کافی خاطر تواضع کی تھی اور اسے عمران کے بارے میں تفصیل سے ہدایات دے دی تھیں۔ کرسٹینا نے یقین ظاہر کیا تھا کہ وہ عمران کو اپنے حسن کے جال میں پھنسانے میں زیادہ دیر نہیں لگائے گی۔ پروفیسر کارلوس نے اپنی خدمتگار لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں ختمی اور سماک کو کرسٹینا کی معاونت پر مامور کر دیا تھا، اور 1.5 گھنٹے ریسٹ کرنے کے دوران کرسٹینا نے ایک پلاننگ کی اور پھر اس کمرے میں چلی گئی تھی جس میں عمران کو بے ہوشی کے دوران منتقل کر دیا گیا تھا۔ پروفیسر کارلوس نے اپنے تابع افریقہ کے روان قبیلے کے سردار چاکسو کی روح کو کرسٹینا کی حفاظت و نگرانی پر مامور کر دیا تھا، اور چاکسو کو حکم دیا تھا کہ جب تک کرسٹینا کو مدد کی ضرورت نہ پڑے اس وقت تک وہ خود کو ظاہر نہ کرے۔ دفتن فون کی گھنٹی بج اٹھی تو پروفیسر کارلوس نے جیب سے سیٹلائٹ فون نکالا اور آن کر کے کان سے لگا لیا۔ ہیلو، پروفیسر کارلوس بول رہا ہوں، پروفیسر کارلوس نے مخصوص لہجے میں کہا۔ کرنل ہوگن بول رہا ہوں پروفیسر، کیا کیپٹن کرسٹینا جزیرے پر پہنچ گئی ہے؟ دوسری طرف سے کرنل ہوگن نے کہا۔ یس کرنل، وہ 2 گھنٹے پہلے یہاں پہنچی تھی اور اس وقت وہ ایمان کے سلسلے میں مصروف ہے، پروفیسر کارلوس نے کہا۔ کیا ہیلی کاپٹر کو واپس بھیج دیا گیا ہے؟ نہیں، ہیلی کاپٹر اور اس کا پائلٹ ساحل پر موجود ہیں۔ چونکہ کرسٹینا کو کامیاب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، اس لیے میں نے پائلٹ کو 1 دن یہیں رکنے کی ہدایت کی ہے تاکہ کرسٹینا کے فارغ ہوتے ہی اسے واپس بھیج دیا جائے۔ کیا آپ کو ہیلی کاپٹر کی ضرورت پڑ گئی ہے؟ پروفیسر کارلوس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، چونکہ آپ نے کرسٹینا کے ساتھ وہاں پہنچنے کی اطلاع نہیں دی تھی اس لیے میں نے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے فون کیا تھا، کرنل ہوگن نے جواب میں کہا۔ آپ کو کرسٹینا، جس کا نام میں نے باقی لڑکیوں کی طرح تبدیل کر کے کیرن رکھا ہے، اس کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے پوشیدہ طور پر اپنی غلام روح کو کرسٹینا کی حفاظت پر مامور کر دیا ہے، پروفیسر کارلوس نے ہنس کر کہا۔ گڈ، بہرحال اس کا خیال ضرور رکھیے گا، وہ میرے محکمے کی بہت ذہین اور دلیر لڑکی ہے اور بڑی سے بڑی مصیبت سے بھی نہیں گھبراتی، لیکن جنوں بھوتوں سے بہت زیادہ ڈرتی ہے، کرنل ہوگن نے اسے تاکید کرتے ہوئے کہا۔ آپ یہ بات پہلے بھی کہہ چکے ہیں کرنل ہوگن، اور میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ میری غلام روح خود کو پوشیدہ رکھتے ہوئے کرسٹینا کی حفاظت کرے گی، پروفیسر کارلوس نے ناگوار لہجے میں کہا۔ تھینک یو، مجھے آپ کی بات پر بھروسہ ہے۔ اوکے، کرنل ہوگن کی آواز سنائی دی تو پروفیسر کارلوس نے منہ بنایا اور فون آف کر کے جیب میں رکھ دیا۔ ہوں، احمق کہیں کا، خواہ مخواہ فکر مند ہو رہا ہے، حالانکہ ساری دنیا کو معلوم ہے کہ شیطان اپنے پیروکاروں کی خود حفاظت کرتا ہے، اور جس کے ساتھ شیطان کی طاقت ہو وہ مرنے کے بعد بھی شیطان کا غلام رہتا ہے، پروفیسر نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اسی وقت دروازہ کھول کر ایک بوڑھا مگر خوفناک صورت آدمی کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ تیز تیز قدموں سے یوں آگے بڑھا جیسے جلدی میں ہو، اور پروفیسر کے سامنے پہنچ کر وہ رکوع کے بل جھک گیا۔ کیا ہوا چاکسو، تم گھبرائے ہوئے ہو؟ غضب ہو گیا آقا، چاکسو نامی بوڑھے نے پریشان لہجے میں نہایت ادب سے کہا۔ کیا بکتے ہو افریقی کتے، سیدھی طرح بتاؤ، پروفیسر کارلوس نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ آقا، عمران نے ختمی کو گردن توڑ کر ہلاک کر دیا ہے، وہ کیرن کو بھی ہلاک کرنا چاہتا تھا، چاکسو نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اوہ، عمران کی یہ جرت، کیا تم نے ختمی کو بچانے کی کوشش نہیں کی تھی؟ پروفیسر کارلوس نے غضبناک ہو کر کہا۔ آقا، آپ کا حکم تھا کہ میں خود کو پوشیدہ رکھوں تاکہ کیرن خوفزدہ نہ ہو جائے۔ عمران نے ختمی کو اچانک ہی دبوچ کر اس کا گردن پر ایسا ہاتھ مارا کہ ختمی کی گردن ٹوٹ گئی۔ اس کے بعد وہ واش روم کی طرف لپکا جہاں کیرن عمران کو بہکانے کے لیے شاور کے نیچے کھڑی تھی۔ اس نے عمران کو اندر آنے کی دعوت دی، لیکن عمران نے یکدم کیرن کا ہاتھ پکڑ کر اسے واش روم سے باہر کھینچا اور خنجر اس کی گردن پر رکھ دیا۔ کیرن اپنا بچاؤ نہ کر سکی اور عمران نے اسے ذبح کرنے کی دھمکی دے کر اس سے اس کی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش کی۔
تو کیرن نے جان بچانے کے لیے سب کچھ بتا دینے پر آمادگی ظاہر کر دی۔ تب میں نے ڈھانچے کی شکل میں نمودار ہو کر کیرن کو دھمکی دی کہ اگر اس نے ایک لفظ بھی عمران کو بتایا تو میں اسے ختم کر ڈالوں گا، لیکن عمران نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تو میں نے بھیڑیا بن کر اس پر حملہ کر دیا، لیکن عمران نے انتہائی پھرتی سے میرے پیٹ میں خنجر سے وار کیا اور میں گر گیا۔ چونکہ عمران کی محافظ نورانی قوتوں نے عمران کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا اور میں عمران کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا، اس لیے میں وہاں سے بھاگ آیا تاکہ آپ کو کیرن کی غداری کی اطلاع دے سکوں۔ چاکسو نے تفصیل سے جواب دیتے ہوئے کہا، اگر کیرن نے غداری کی ہے تو میں اسے بھیانک سزا دوں گا۔ پروفیسر نے یکدم گھراتے ہوئے لہجے میں کہا، میرے لیے کیا حکم ہے آقا؟ چاکسو نے موت بنا لہجے میں کہا، ان دونوں کو بے ہوش کر دو، بس۔ پروفیسر کارلوس نے ہاتھ اٹھا کر تحکمانہ لہجے میں کہا تو چاکسو یکدم اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ پروفیسر کارلوس نے منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور بایاں پاؤں فرش پر مارا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے سامنے چشخام نمودار ہو کر رکوع کے بل جھک گیا۔ چشخام حاضر ہے آقا، چشخام نے انتہائی مدبانہ لہجے میں کہا۔ چشخام، عمران کو بھٹکانے اور شیطان کا پیروکار بنانے کے تمام حربے ناکام ہو گئے ہیں، تم بتاؤ اب آخری کوشش کے طور پر کیا کرنا چاہیے؟ آقا میں صرف یہ رائے دے سکتا ہوں کہ عمران کے سامنے اس کے ساتھیوں کو شیطان کے نام پر ذبح کر دیا جائے۔ عمران اپنے ساتھیوں کا انجام دیکھ کر خود بخود شیطان کو آقا مان لے گا۔ اوہ، عمدہ ترکیب ہے، تم نے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ پروفیسر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ پہلے آپ نے مجھ سے مشورہ طلب نہیں کیا تھا آقا، چشخام نے جلدی سے کہا۔ بہرحال اب فوری طور پر عمران کے ساتھیوں کو بڑے کمرے میں لے آؤ، پھر عمران اور کیرن کو بھی وہاں لے آنا۔ پہلے ان لوگوں کو شیطانی دین اختیار کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ اگر وہ لوگ شیطان کے غلام بننے پر آمادہ نہ ہوئے تو عمران کی نگاہوں کے سامنے اس کے ساتھیوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ جاؤ، پروفیسر کارلوس نے سخت لہجے میں کہا۔ آقا، کیا عمران کے ساتھیوں کو بے ہوشی کی حالت میں قربان گاہ پر لے جاؤں؟ ہاں، لیکن وہاں لے جا کر انہیں ہوش میں لایا جائے اور ان کے ہاتھ جکڑ دیے جائیں تاکہ وہ کوئی مزاحمت نہ کر سکیں۔ اس کے بعد عمران اور کیرن کو بھی وہاں پہنچا دیا جائے تاکہ عمران اپنے ساتھیوں کی بے بسی دیکھ سکے۔ پروفیسر کارلوس نے کہا تو چشخام سیدھا کھڑا ہوا اور مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکل گیا اور دروازہ بند ہو گیا تو پروفیسر کارلوس نے ایک اور منتر پڑھ کر دروازے کی طرف انگلی سے اشارہ کر دیا۔ ایک لمحے بعد دروازہ کھلا اور ایک ادھیڑ عمر شخص اندر آ گیا، مگر اس کی صرف ایک ٹانگ تھی، دوسری ٹانگ غائب تھی۔ وہ ایک ٹانگ پر اچھلتا ہوا پروفیسر کارلوس کے قریب پہنچا اور رکوع کے انداز میں جھک گیا۔ ہالون حاضر ہے آقا، لنگڑے شخص نے انتہائی مودبانہ لہجے میں کہا۔ ہالون، ہال کمرے میں رقص و سرور کی محفل سجائی جائے، میں آج اس کمرے میں رقص دیکھوں گا۔ میرے لیے وہاں تخت شیطانی کا انتظام کیا جائے، اس کے علاوہ جزیرے کی تمام بدروحوں کو بھی وہاں حاضر ہونے کا حکم دے دیا جائے تاکہ انہیں بھی عمران کے ساتھیوں کے خون کا ذائقہ چکھایا جائے۔ جاؤ، پروفیسر کارلوس نے سخت لہجے میں حکم دیتے ہوئے کہا تو ہالون مڑا اور ایک ٹانگ پر اچھلتا ہوا دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ وسیع و عریض کمرے میں ایک دیوار کے پاس چھوٹا مگر خوبصورت نقش و نگار سے مزین تخت رکھا تھا اور اس تخت پر رکھی بڑی کرسی خالی نظر آ رہی تھی۔ سامنے والی دیوار تخت سے کم از کم 20 قدم کے فاصلے پر تھی۔ اس دیوار کے پاس عمران کے ساتھی صفدر، جولیا، چوہان، خاور اور سلیمان قطار میں ایک دوسرے سے 3-3 فٹ کے فاصلے پر کھڑے بے بسی سے تخت کی جانب دیکھ رہے تھے۔ انہیں چند لمحے پہلے ہوش آیا تھا، لیکن وہ حرکت کرنے سے معذور تھے کیونکہ ان کے ہاتھ نادیدہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے جو نظر نہیں آتی تھیں، انہیں صرف محسوس کیا جا سکتا تھا۔ ہال کمرے میں تیز روشنی پھیلی ہوئی تھی لیکن عمران کے ساتھیوں کے سوا وہاں کوئی موجود نہ تھا، اور سیکرٹ سروس کے ممبرز حیران تھے کہ انہیں وہاں کب اور کس مقصد کے لیے لایا گیا تھا۔ شاید وہاں کوئی آنے والا تھا اور اس توقع پر دو بائیں دیوار میں واقع دروازے کی طرف بار بار دیکھ رہے تھے۔ دفتن دروازہ کھلا اور ایک لمحے بعد بند ہو گیا، لیکن انہوں نے باہر کھڑے ایک انسانی ڈھانچے کو دیکھ کر جولیا خوفزدہ ہو گئی۔ ممبر سمجھ گئے کہ انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے انہیں وہ ڈھانچہ دکھایا گیا تھا۔ چند لمحوں بعد اچانک کمرے میں یکدم تاریکی پھیل گئی تو سیکرٹ سروس کے ممبرز گھبرا گئے۔ ارے کم بختو، اندھیرا کیوں کر دیا؟ شاید تم سمجھتے ہو کہ ہم جائیں گے۔ ہرگز نہیں، بقول شاعر اس اندھیرے سے ڈرنے والے، اے شیطان ہم نہیں، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا، سلیمان نے بلند آواز میں کہا۔ اوہ، یہ مینڈک کہاں ٹرٹر آ رہا ہے؟ جواب میں وسیلی آواز سنائی دی تو سلیمان سمیت تمام ممبرز نے چونکتے ہوئے
दाएं तरफ देखा तो बेख्तियार उछल पड़े। इस जानिब दीवार के पास इमरान खड़ा हैरत से पलकें झपकाता इनकी तरफ देख रहा था, लेकिन वो तन्हा नहीं था। इमरान से चंद फीट के फासले पर सफ़ेद गाउन में मलबूस एक नौजवान और खूबसूरत अक्रेमीन लड़की भी मौजूद थी, और इन दोनों की पुश्त आपस में जुड़ी हुई थी जैसे वो बंधे हुए हों। इमरान को जिंदा सलामत देखकर जूलिया के चेहरे पर मुसर्रत फैल गई। दूसरे मेंबर्स भी इमरान को जिंदा देखकर खुश हो गए। सच साहब, आप जिंदा हैं? सुलेमान ने खुशी से चीखते हुए कहा। तो क्या तुम मेरी फातिहा पढ़वा चुके थे? इमरान ने चौंकते हुए कहा। नहीं साहब, मुझे यकीन था कि शैतान के पुजारी आपको हलाक नहीं कर सकते। मुबारक हो। एक सुलेमान ने हंसकर कहा। बको मत, अभी भी मेरी शादी नहीं हुई, बेशक लड़की से पूछ लो। इमरान ने सुलेमान को डांटते हुए कहा। इमरान साहब, ये लड़की कौन है? क्रिस्टीना, ब्लैक मून एजेंसी की मेंबर है, इमरान ने बताया। क्रिस्टीना इमरान के साथियों की तरफ हैरत से देख रही थी। साहब, आपने मिस जूलिया की खैरियत क्यों नहीं मालूम की? वो बहुत खौफजदा हैं। अरे, जूलिया जिंदा है? जी हाँ, कई मरतबा जिंदा होते होते बच्ची हैं, सुलेमान ने अहमकाना लहजे में कहा। क्या बक रहे हो? जूलिया ने सुलेमान को घूरते हुए घुसीले लहजे में कहा। ओह, मेरा मतलब है कई बार मरते मरते बची हैं आप, सुलेमान ने बुखला कर कहा। लेकिन अब तुम में से कोई नहीं बचेगा। दफातन दरवाजे की तरफ से एक हंसती हुई गैबी आवाज सुनाई दी, तो सब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई ना था। कौन हो यार, अंदर आ जाओ, इमरान ने बुलंद आवाज से कहा। तो दरवाजा खुल गया और एक खौफनाक शक्लो सूरत का बूढ़ा एक टांग पर चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। इसकी खौफनाक शक्ल देखकर क्रिस्टीना खौफ से कपकपाने लगी। तुम कौन हो लंगड़े शैतान? क्या दूसरी टांग किराए पर दे आए हो? सुलेमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। मैं शैतान नहीं, शैतान का अदना गुलाम हालून हूँ, लंगड़े ने मकरवा अंदाज में हंसकर कहा। हमारे घर में क्या करने आए हो मेथी के बीज? सुलेमान ने इसे घूरते हुए कहा। तुम्हारा खून पीने। सिर्फ मैं ही नहीं, इस जजीरे के तमाम बासी और आका कार्लोस के गुलाम आ रहे हैं। आका ने सबको इस महफिल में आने का हुक्म दिया है, लंगड़े हालून ने जवाब में कहा। तो इमरान के साथी परेशान हो गए। इससे पहले कि इनमें से कोई बात करता, एक दराज का मत बूढ़ा कमरे में दाखिल हुआ और वो सब इसकी तरफ मतवज्जे हो गए। इस बूढ़े ने स्याह रंग का रेशमी लिबादा पहन रखा था। इसके अंदर आते ही हालून रुकू के अंदाज में झुक गया। तो इमरान ने चौंका क्रिस्टीना की तरफ देखा। क्या यही प्रोफेसर कार्लोस है? इमरान ने आहिस्ता से पूछा। तो क्रिस्टीना ने इस बात में सर हिला दिया। वो प्रोफेसर कार्लोस की आमद पर बेहद सहमी हुई थी। प्रोफेसर कार्लोस ने अपनी तेज चमकदार निगाहों से इमरान और क्रिस्टीना की तरफ देखा और तख्त की तरफ बढ़ने लगा। इसी लम्हे दरवाजे से चार खूबसूरत और नौजवान लड़कियां हाथों में शराब से भरे जाम उठाए अंदर आईं और प्रोफेसर की तरफ बढ़ने लगीं। प्रोफेसर कार्लोस तख्त पर चढ़ गया और कुर्सी पर बैठ गया। तो चार लड़कियां तख्त के हुक्म में पहुंचीं और तख्त पर चढ़कर दो लड़कियां प्रोफेसर की कुर्सी के हुक्म में, जबकि दो प्रोफेसर के दाएं बाएं मौतबाना अंदाज में खड़ी हो गईं। हालून, क्या जजीरे के तमाम बासी आ चुके हैं? हाँ आका, तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन जगह की तंगी के सबब सिर्फ 500 अंदर आए हैं, बाकी 500 कमरे के बाहर खड़े हैं। आपके खास गुलाम तख्त के पीछे खड़े हैं, हालून ने इंतहाई मौजबाना लहजे में कहा। तो इमरान और इसके साथियों को बेहद हैरत हुई, क्योंकि ना तो तख्त के पीछे कोई नजर आ रहा था और ना आसपास। ठीक है, मेरे गुलाम खुद को जाहिर कर दें, प्रोफेसर कार्लोस ने सर हिलाकर कहा। तो दूसरे ही लम्हे तख्त के सामने दाएं बाएं चंद अफराद नमूदार हो गए। इमरान और इसके साथी फौरन प्रोफेसर कार्लोस के इन गुलामों को पहचान गए। वो चिशखाम, मारचोबा, राबेल, हंगोट, कंदश, चाकसू और कलकाश थे। वो सब फौरन ही रुकू के अंदाज में झुक गए। कंदश कहाँ है? प्रोफेसर कार्लोस ने चौंकते हुए कहा। तो फौरन ही चार औरतें तख्त के बाएं जानिब नमूदार हुईं। इनमें से दो बूढ़ी और दो बदसूरत औरतें थीं, जबकि दो इंतहाई खूबसूरत और नौजवान थीं, जिनमें से एक की रंगत स्याह थी जबकि दूसरी सफ़ेद फाम थी। कंदश हाजिर है आका, सफ़ेद फाम लड़की ने मौजबाना लहजे में कहा। तंबील हाजिर है आका, एक बुढ़िया ने सर झुकाकर कहा। तो इसका नाम सुनकर सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स बेख्तियार चौंक पड़े। सुलेमान को भी याद आ गया कि पोघाट में इस पर छलांग लगाने वाली बदरू बिल्ली का नाम कम्बील था। नसपाल भी हाजिर है आका, कम्बील के पीछे खड़ी दूसरी बुढ़िया ने इंतहाई मौतबाना लहजे में कहा। संखा होली, तू क्यों नहीं बोली? दफातन सुलेमान ने सैफाम लड़की की तरफ देखकर अहमकाना लहजे में कहा। ओह, तुमने मुझे कैसे पहचाना सुलेमान?
सैफ-आम लड़की ने चौंक कर सुलेमान की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हारी काली चमड़ी से क्योंकि तुमने बताया था कि तुम अफ्रीका के टांगू कबीले की शहजादी हो। तो ये है तुम्हारी चाहने वाली शंखावली? हाँ साहब, ये मेरी आवाज़ की आशिक है, इसीलिए सिर्फ मुझसे बातें करती और इश्क झाड़ती थी। लेकिन आज ये तुमसे इश्क नहीं करेगी, तुम्हारा खून चूसेगी। तुम हम दोनों के प्यार से क्यों जलते हो प्रोफेसर कार्लोस? सुलेमान ने गुस्सीले लहजे में कहा। शट अप, मेरा नाम कार्लोस है। मैंने अब तक तुम लोगों से बहुत रियायत की है, लेकिन आज तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन है, प्रोफेसर कार्लोस ने गजबनाक लहजे में कहा और दोनों हाथ उठाकर ताली बजाई। दूसरे ही लम्हे दरवाजे से दो नौजवान और खूबसूरत लड़कियां कमरे में दाखिल हुईं। प्रोफेसर कार्लोस के तख्त पर खड़ी जाम बरदार चार लड़कियों की तरह इन दोनों के जिस्म पर भी मुख्तसर लिबास था। वो दोनों तेजी से कदम उठाती प्रोफेसर कार्लोस के तख्त के सामने पहुंची और सर झुकाकर प्रोफेसर कार्लोस को ताज़ीम दी। प्रोफेसर ने अपने बाएं जानिब खड़ी लड़की की तरफ गर्दन मोड़ी तो इस लड़की ने फौरन ही अपने हाथ में मौजूद जाम प्रोफेसर के मुंह से लगा दिया। प्रोफेसर ने एक घूंट लेकर दूसरी जानिब खड़ी लड़की की तरफ चेहरा मोड़ा तो इस लड़की ने भी जाम प्रोफेसर कार्लोस के मुंह से लगा दिया। रक्स पेश किया जाए। प्रोफेसर ने शराब का घूंट लेकर सामने खड़ी लड़कियों की तरफ देखते हुए तहकुमाना लहजे में कहा तो दोनों लड़कियां हरकत में आकर रक्स करने लगी। इमरान, सुलेमान और सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स हैरत और दिलचस्पी से ये सब कुछ देख रहे थे। रकास लड़कियां खूबसूरत अंदाज में नाच रही थीं और इमरान प्रोफेसर कार्लोस की तरफ देखता हुआ कुछ सोच रहा था। प्रोफेसर कार्लोस पहले के अंदाज में दोनों लड़कियों के गिलासों से शराब के घूंट ले रहा था और उसकी आंखों की सुर्खी तेज होती जा रही थी। रकास लड़कियां अपने अंग अंग को थरका रही थीं और प्रोफेसर कार्लोस हवसनाक निगाहों से इन लड़कियों को देख रहा था। प्रोफेसर कार्लोस, इतना बेहुदा रक्स तो अफ्रीका में भी नहीं होता। इससे अच्छा रक्स तो मैं कर सकता हूँ और गीत भी गा सकता हूँ। अपनी बेटी शंखा खोली से पूछो कि मेरी आवाज़ कितनी सुरीली, रंगीली और तौबा शिकन है, जिस पर वो आशिक है। दफतन सुलेमान ने बुलंद आवाज़ में प्रोफेसर को मुखातिब करके कहा।